شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کی خدمت میں شامل تمام بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کتاب۔ یہ مضمونی واز ہے اور مضمون ہے کتاب۔ تو خدا کے حضور ایک دفتر ہے، اور خدا کے دفتر میں کئی کتابیں ہیں، جس کا ذکر دانیل اور اس کے 7ویں باب میں ہے۔ اور خدا کے دفتر میں کتنی قسم کی کتابیں ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے، کیونکہ جب کتاب ہے اور کتابیں ہیں تو پھر ان کا ایک عمل ہے، اور ہمیں اس عمل کو جاننا ہے کہ کس لیے وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ زکریا کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے۔ دفتر کا مطلب ہوتا ہے کھاتا، یاد دہانی کے طور پر ہر کسی کا ریکارڈ ہے خدا کے پاس، اور ہر کسی کے کہنے کا جو تعلق ہے، اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر امت، بلکہ یہ جو کتاب ہے اور یہ جو کتابیں ہیں اور یہ جو دفتر ہے، یہ کن کے لیے ہے۔ میں کئی بار پہلے بھی اس بات کو دہرا چکا ہوں کہ جب کسی کو کچھ دیا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے، اور جب لیا جاتا ہے تو اس کا حساب کتاب، اس کا کھاتا چیک کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو دنیا ہے، دنیا کے جتنے لوگ ہیں، جتنی نسلیں، قبیلے، امتیں اس روئے زمین پر پائی جاتی ہیں، اب آپ خود دیکھیں کہ کن کن کو روح القدس دیا گیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اب جب کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، تو مطلب ہے کہ مسیح کے پاس جو دفتر ہے اور اس دفتر کے جو کھاتے ہیں، وہ تو انہی کے کھاتے رکھتا ہے نا، جن کا تعلق مسیح کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ تو اس دنیا میں بہت سارے خدا ہیں، بہت سارے دیوتا ہیں، بہت سارے بھگوان ہیں، بہت سارے انبیاء ہیں، بہت سارے رخی ہیں، سخی ہیں، اور رہنما ہیں، میر ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، ان سے انکاری نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح ذمہ دار ہے، یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح پروردگار ہے، یسوع مسیح رازق ہے، یسوع مسیح شافی ہے۔ ان کا جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کو مانتے نہیں وہ ان کا ذمہ دار نہیں۔ متی کی انجیل اس کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت بھی نہ تھی۔ اب یسوع کے ساتھ واقفیت کس طرح سے ہوتی ہے؟ واقفیت کا عمل جو ہے وہ ہے توبہ کرنا۔ یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ یہ مسیح خداوند نے خود فرمایا کہ کوئی یہ نہیں کہے گا
کہ اس جگہ پہ بادشاہی ہے یا اس جگہ پہ ہے، بلکہ وہ بادشاہی تمہارے اندر ہے، تمہارے درمیان ہے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، میں ان کے درمیان ہوں۔ لوگ مجھے نہیں جانتے، لوگ مجھے نہیں دیکھتے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے میں تمہارے اندر ہوں گا۔ وہ اپنے لوگوں کے اندر رہتا ہے۔ عید پینتیکوست کے دن وہ اندر آ گیا، اور جن کے اندر مسیح ہے، جن کے اندر اس کا روح ہے، وہ مسیح کے ہیں۔ ویری سمپل۔ باہر کے لوگ جو ہے ان کے بھی خدا ہیں، لیکن ان کا خدا یہوہ نہیں، ان کا خداوند یسوع نہیں۔ ان کے بھی خدا ہیں، ان کے بھی خداوند ہیں۔ خدا کا مطلب ہوتا ہے دیوتا، جس کو مانا جائے، جس کو پوجا جائے، جس کی ورشپ کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ اور خداوند فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مالک۔ آپ کس کو مالک مانتے ہیں؟ ہر کسی کا کوئی مالک ہے، ہر کوئی اپنے مالک کا تابع ہے، لیکن ہمارا مالک، ہمارا خداوند، ہمارا خدا، ہمارا چھڑانے والا، سنبھالنے والا یسوع ہے، یسوع ناصری۔ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں یسوع ناصری ہوں، اور یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں شخص اچھے کام کرتا ہے، تو وہ کدھر جائیں گے؟ تو وہ ادھر جائیں گے جس کے نام پہ وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا 20واں باب اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، اعمال کی کتابیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اعمال کرنا ضروری ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے تو ایمان رکھتا ہے، اور ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ وہ کیسا درخت ہے؟ یہ آم کا درخت ہے، کیا بات ہے! یہ خوبانی کا درخت ہے، یہ آڑو کا درخت ہے، یہ سیب کا درخت ہے، یہ انگور کا درخت ہے، لیکن لگتا نہیں ہے اس کو، تو وہ کیسا درخت ہے؟ وہ تو کسی کے کام کا نہیں۔ اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ میں جب بھی آیا اور میں نے پھل ڈھونڈا، پھل نہیں ملا، تو اس کو کاٹ دے، یہ ایسے ہی جگہ کیوں روکے ہوئے؟ اگر کسی کی زندگی مسیح کے نام کی ہے، وہ کہتا ہے میں کرسچن ہوں، وہ کہتا ہے میں بلیور ہوں، وہ کہتا ہے میں ایماندار ہوں، وہ کہتا ہے میں نے توبہ کی ہے، میں نے بپتسمہ لیا ہے، میں کلیسیا کی رفاقت میں ہوں، میں روٹی توڑتا ہوں، میں دعا میں مشغول رہتا ہوں، لیکن اس کا اعمال کچھ بھی نہیں، کیونکہ اعمال پھل ہے، روح کے 9 پھل ہیں، روح کے 9 عمل ہیں۔ ان عمل سے، ان عوامل سے اس کے اعمال کی لسٹ بن جاتی ہے، اور اس لسٹ سے لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ اس کا رویہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، یہ جو کہتا ہے میں کرسچن ہوں، یہ جو کہتا ہے کہ میں مسیح کا ماننے والا ہوں، میرا نجات دہندہ یسوع ہے، تو پھر یہ لالچی کیوں ہے؟ تو لالچ نہ کرنا،
یہ جو لفظ ہے لالچ نہ کرنا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف پڑوسی کی چیز کا. اگر عبرانی میں آپ ریئل میں اس کو جانیں گے تو وہ ہے لالچ نہ کرنا. کس چیز کا؟ کھانے کا، پہننے کا، کسی بھی چیز کا. آپ سب جانتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں. کسی چیز کا لالچ نہ کرنا. اب ہوتا کیا ہے، میں یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. پاسبان، مسیحی، ایماندار، شادی پہ ان کو دیکھ لیں، کسی کے گھر میں کھانے پہ دیکھ لیں، پھر پتا چلتا ہے ڈونگے میں سے کس طرح یہ بوٹیاں نکالتے ہیں، کس طرح سے ٹرے میں سے بریانی اٹھاتے ہیں، کس طرح سے نان اٹھاتے ہیں، کس طرح سے کھیر یا فرنی وغیرہ اٹھاتے ہیں. تو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ تو لالچ نہ کرنا. ہمیں ہر بات میں دھیان رکھنا ہے، تب ہم اس کے لوگ بنتے ہیں. تب ہمارے اعمال کی کتاب میں ہمارا جو کھاتا ہے، جو دفتر ہے، اس میں کچھ وہ چیزیں آتی ہیں جس میں تعریف کی جاتی ہے. حساب کتاب انہی لوگوں کا ہوگا جن کو دیا گیا ہے. اور حساب لے گا کون؟ عدالت ہوگی یسوع کی، اور حساب دیں گے ہندو یا سکھ یا مسلمان یا بدھسٹ؟ نہیں 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 نہیں، نیور، کبھی بھی نہیں ہوگا. مسیح کے لوگ مسیح کی عدالت میں ہوں گے. جس کو کوئی مانتا ہے وہی اس کا خدا ہے، وہی اس کا خداوند ہے، وہی ادھر جائیں گے جدھر ان کے خدا ہے. اب ان کی بات ہے، کیا ان کے خدا ان کا حساب لیں گے؟ ان کے خدا ان کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہیں؟ اور ان کے خداؤں سے کون حساب لے گا؟ یہ بھی بات ہے. جیسے ایک شہر میں، ایک صوبے میں، ایک ملک میں کتنے کونسلر ہیں، کتنے ایم پی اے ہیں، کتنے ایم این اے ہیں، کتنے وزیر ہیں، اور کس حد تک وزیر اعلیٰ ہیں، کتنے وزیر اعظم ہیں. ان سب کا کھاتا ہے. جس صوبے کا جو وزیر ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہاں کے ایم این اے اور وہاں کے ایم پی اے اور وہاں کے کونسلر اس کو حساب دے. اور پھر ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ پھر ان سے پوچھتا ہے تمہاری کارکردگی کیا ہے. اب یہ جتنی قومیں، جتنی اقوام ہیں، ان سب کی عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے عمل بھی ہو رہے ہیں، ان کے سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اچھے کام ہیں. لیکن کیا وہ مسیح میں ہیں یا نہیں؟ مسیح کی عدالت میں صرف اور صرف وہی جائے گا جو مسیح کا ہے، اور وہی وہاں پر حساب دے گا جس کا کھاتا زکریا کی کتاب یا مکاشفہ کی کتاب میں ہے. وہاں پر دفتر لکھا جاتا ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہیں. اے مسیحوں، کرسچنوں، عیسائیوں، دیکھو تمہاری کتاب میں کچھ ہے یا نہیں. جیسے کرسمس آ رہا ہے، اب کرسمس میں بڑا رولا ہے. بہت لوگ ہیں، ہم نہیں مناتے، ہم نہیں مناتے، ہم کرسمس نہیں مناتے. بھئی تو کیا مناتا ہے؟ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ کریس کا مطلب ہے کرائسٹ، مسیح، خرستس. ماس کا مطلب ہے یاد. عید الملادت المسیح نہیں کہنا چاہیے، ولادت مسیح نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ولادت کا دن نہیں ہے. ہم مسیح کی یاد مناتے ہیں، یاد مسیح کہ وہ پیدا ہوا، وہ دنیا میں آیا، فرشتوں نے پیغام دیے، عیالیوں نے پیغام دیے،
फकीयों फरीसियों ने पैगाम दिया बादशाह को, मजूसियों ने पैगाम दिया बादशाह को, नजूमियों ने धूम मचा दी, नबियों ने पेशन गोइयां की। तो ये याद मनाते हैं हम उसकी वलादत का दिन नहीं मनाते। सॉरी, बार बार ये ऐसा है, लेकिन खुदा का काम तो नहीं रुक सकता, हमें तो वो करना है। तो याद को मनाने के लिए ये दिन है, किसी बहाने से। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि खुशियों के बहाने होते हैं, मिलने के बहाने होते हैं, एक दूसरे को देखने के बहाने होते हैं। मैं कहता हूं इबादत करने के ये बहाने हैं। जैसे यहूदियों में बहुत सारी ईदें उन्होंने खुद बनाई। मेरा एक लंबा 3-4 हिस्सों में एक पैगाम है क्रिसमस के ताल्लुक से। आप EFC टीम लिखें यूट्यूब पे, आपको वो मिल जाएगा, बड़ी डिटेल से है। कौन नहीं मनाते, क्यों नहीं मनाते, इनके पीछे क्या है। क्योंकि ये तमाम यादें जो हैं हमें एक दूसरे के करीब करती हैं। यौम कपूर पे, हनुका पे, ये ईदें जो थी इन पे लोग याद करते हैं, हाँ क्या हुआ था, यौम कपूर पे क्या हुआ था, हनुका पे क्या हुआ था। ये यहूदियों की बात है। मसीहों का जो आप ठेकेदार हैं कि वो यहूदियों को भी बेकार समझते हैं, मसीहानक को भी बेकार समझते हैं, फलां को भी बेकार है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। पता खुद को कख नहीं, कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये मसीह की याद का है। और आप इसमें अमाल क्या करते हैं। यीशु मसीह के हजूर इतर का नजराना पेश किया गया। लालचियों ने कहा, यहूदा ने कह दिया ये तो 300 दिनार में बिक सकता था, गरीबों को दिया जा सकता था। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ है। क्या हमारे चर्चेज में कोई है गरीब गुरबा के लिए प्रोग्राम कि मसीह की याद का दिन हम मना रहे हैं? यूरोप में तो बड़ा है, अमेरिका में बहुत है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में है। चीजें सस्ती कर दी गई हैं, स्टॉल लगा दिए गए हैं। जिनके पास नए कपड़े हैं उन्होंने सड़कों पे रख दिए हैं, जिनके पास पुराने कपड़े हैं उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया कि लोगों को दे दें जिनके पास नहीं है। अमाल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अमाल है, कुछ ना कुछ बांटना है। मसीह की याद में हमें कुछ देना है। हम पाकिस्तान और इंडिया में क्या करते हैं? सिर्फ मांगना। मसीह ने कहा गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे साथ है। इनको ना भूलना। जो मुस्तहिक लोग हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो हकदार हैं, उनके लिए जरूर अपने हाथ से कुछ दें। तेरे अमाल तेरे साथ साथ है। तेरे जो अमाल हैं ये तुझे मुसीबत के दिन मददगार तेरे लिए होंगे, ये तुझे दुखों से छुड़ाएंगे। ये कलाम की बातें हैं। मेरा नंगे बाजू से चैलेंज है, अगर किसी को एतराज है तो मेरे साथ बात करे, मैं बाइबल में से निकाल के हवाले दूंगा। आप सिर्फ बाइबल में से दे यकीन चंदे और हदिये लेने के हवाले ना ढूंढा करें। कलीसिया को बताएं, ये नहीं कि सिर्फ ये बताएं कि हमें चंदा दे दो, हमारे लिए लाओ। गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे साथ है। गरीब गुरबा के लिए क्या करते हैं आप? अमाल की किताबें होंगी और उन किताबों में आपके अमाल अकाउंट किए जाएंगे। जैसे निकोदीमस के अमाल अकाउंट किए गए, जैसे वो सूबेदार के अकाउंट किए गए। निकोदीमस अमाल करता था तो फरिश्ता कभी पतरस के पास जा रहा है, जा जाके उसको कलाम सुना, जा जाके उसको कलाम सुना।